وہ ماحول ہے یا نقل کا مادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نقل کا مادہ رکھا ہوا ہے جو بچپن سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے. کیونکہ فطرت میں ہے اس لیے بچے کی نقل میں بھی، بچے کی فطرت میں بھی یہ نقل کا مادہ ہے. اور یہ مادہ جو ہے یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن اس کا غلط استعمال انسان کو تباہ بھی کر دیتا ہے یا تباہی کی طرف بھی لے جاتا ہے. یہ نقل اور ماحول ہی کا اثر ہے کہ انسان زبان سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے، یا باقی کام سیکھتا ہے، اچھی باتیں سیکھتا ہے. اچھی باتیں سیکھ کر بچہ اعلیٰ اخلاق والا بنتا ہے. ماں باپ نیک ہیں، نمازی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، آپس میں پیار اور محبت سے رہنے والے ہیں، جھوٹ سے نفرت کرنے والے ہیں، تو بچے بھی ان کے زیر اثر نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر جھوٹ، لڑائی جھگڑا، گھر میں دوسروں کا استہزاء کرنے کی باتیں، جماعتی وقار کا بھی خیال نہ رکھنا، یا اس قسم کی برائیاں جب بچہ دیکھتا ہے تو اس نقل کی فطرت کی وجہ سے یا ماحول کے اثر کی وجہ سے یہی برائیاں وہ سیکھتا ہے. پھر باہر جاتا ہے تو ماحول میں، دوستوں میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے بار بار میں والدین کو توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے باہر کے ماحول پر بھی نظر رکھا کریں، اور گھر میں بھی بچوں کے جو پروگرام ہیں، جو ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان پر بھی نظر رکھیں. پھر یہ بات بھی بہت توجہ طلب ہے کہ بچوں کی تربیت کی عمر انتہائی بچپن سے ہی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ خیال نہ آئے کہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر تربیت شروع ہوگی. 2 سال 3 سال کی عمر بھی بچے کی تربیت کی عمر ہے. جیسا کہ میں نے کہا، بچہ گھر میں ماں باپ سے اور بڑوں سے سیکھتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے اور ان کی نقل کرتا ہے. ماں باپ کو کبھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اسے کیا پتہ. اسے ہر بات پتہ ہوتی ہے اور بچہ ماں باپ کی ہر حرکت دیکھ رہا ہوتا ہے اور لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں بیٹھ رہی ہوتی ہے. اور ایک وقت میں آ کے پھر وہ ان کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے. بچیاں ماؤں کی نقل میں، اپنی کھیلوں میں اپنے ماؤں جیسے لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی نکالی کرتی ہیں. لڑکے باپوں کی نقل کرتے ہیں. جو برائیاں یا اچھائیاں ماں باپ میں ہیں ان کی نقل کریں گے. مثلاً جب ان کو بڑے ہوں گے اور یہ پڑھایا جائے گا کہ یہ برائیاں ہیں اور یہ اچھائیاں ہیں، جیسے مثلاً جھوٹ ہے، یہ بولنا برائی ہے، وعدہ پورا کرنا اچھائی ہے. لیکن ایک بچہ جس نے اپنی ماں باپ کی سچائی کے اعلیٰ معیار نہیں دیکھے، جس نے ماں باپ اور گھر کے بڑوں سے کبھی وعدے پورے ہوتے نہیں دیکھے، وہ تعلیم کے لحاظ سے تو بے شک سمجھیں گے کہ یہ جھوٹ بولنا برائی ہے اور وعدے پورے کرنا نیکی ہے اور اچھائی ہے. لیکن عملاً وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اپنے گھر میں اس کے خلاف عمل دیکھتے رہے ہیں. بچوں کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں بچپن سے ہی، اس لیے وہ بڑے ہو کر اس کو نہیں تسلیم کریں گے. اگر ماں کو بچہ دیکھتا ہے کہ نماز میں سست ہے اور باپ اگر گھر آ کے پوچھے کہ نماز پڑھ لی تو کہہ دے ابھی نہیں پڑھی، پڑھ لوں گی، تو بچہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا جواب ہے. مجھ سے بھی کسی نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی تو میں بھی یہ جواب دے دیا کروں گا، ابھی نہیں پڑھی، پڑھ لوں گا. یا یہ جواب سنتا ہے کہ بھول گئی
یا یہ جواب سنتا ہے کہ پڑھ لی، حالانکہ بچہ سارا دن ماں کے ساتھ رہا اور اسے پڑھتا ہے بچے نے ماں نے نماز نہیں پڑھی، تو بچہ یہ جواب ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح باپ کے غلط باتیں جو ہیں وہ بچے کے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور ان کے جو بھی جواب غلط رنگ میں باپ دیتا ہے وہ پھر بچہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ تو ماں باپ دونوں بچے کی تربیت کے لحاظ سے اس کو اگر غلط تربیت کر رہے ہیں یا غلط عمل کر رہے ہیں تو غلط رنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کو غلط تعلیم اس کو دے رہے ہیں اپنے عمل سے۔ اور بچہ پھر بڑے ہو کر یہی کچھ کرتا ہے، عملاً یہی جواب دیتا ہے۔